میرا مرشد اچا تے میں اچیا تے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اچیا تائی جنا نیوے اناد نبائی خس خس چلا قدر نہیں میرا میرے صاحب بڑیا میں کنیاں دا روڑا روڑا میں کنیاں دا روڑا روڑا بس میں چڑھانا کی محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں تھوڑا سادہ کر رہا ہے بالکل سادہ جب میں کہوں گا ایک کو دے دے اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ ایک کو کا سب زیادہ بڑھاتے ہیں تو سمجھ نہیں لگتی اگر سمجھ لگے گی تو گٹوران ہے بولے سبحان اللہ میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے ایک خاص عقیدت اور محبت ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے میں قبلہ کو سرزمین وڈیاوالا کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں حلاق عالم آپ کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر مریدین کے اوپر قائم دائم فرمائے جتنے بھی لاہور سے الخیری صاحب تشریف فرما ہے قبلہ جتنے بھی تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بالخصوص جناب پروفیسر بٹ صاحب روف بٹ صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کلی عطا فرمائے آپ کو سلامت رکھے بابا جی صوفی شمس الخیری صاحب نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا ہے خلاق عالم ان کا یہ اہتمام کرنا ان کے برادران کا جتنے بھی دوست احباب ہیں اپنی بارگاہ لام جزل کے اندر قبول اور منظور عطا فرمائے میں نے جو آیت مجیدہ پڑھی ہے سورہ بقرہ سے کہ بلا صدر میں صحابہ قرآن سنتے ہیں لیکن میں سادے انداز کے اندر میں عقیدہ اہل سنت جو شان اولیاء کے حوالے سے ہمارا ہے اس کو پیش کر کے ایک حوالہ واقعہ ترنم کے ساتھ پڑھوں گا اور میں جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا ہے کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دینا تو ویسے انشاءاللہ میں میزبانی بھی کر رہا ہوں اور مدعو بھی کیا گیا ہوں بس حاضری مقصود ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا جناب مریم کا حجرہ ہے جناب مریم توجہ رکھنی ہے تو پھر انشاءاللہ نقطے اور علم جو ہے وہ آپ کو دوں گا اپنے گلدستے کے اندر یہ پھول سنبھالے انشاءاللہ عقیدہ بھی درست ہو جائے گا دور حاضر کے اندر مرزا جیلوی نامی بندہ ایسا ہے جو ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے اور طرح طرح کی وہ خباثت پھیلا کے نوجوانوں کو پٹری سے اتار رہا ہے اور میں یہاں پہ اس منچ کے اوپر بیٹھ کر بڑی تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں گا کہ کل راتی ہی دبئی کے اندر رہن والا ایک بندہ پورے ہفتے تو نال پروفیسر صاحب بینس کر رہا سی اللہ دے فضل نال کل تائب ہو کے غوث پاک دا مرید بن گیا کل پورا ہفتہ میرے پاس پروف موجود ہے پورا ہفتہ ڈیبیٹ کرتا رہا اور دلائل مانگتا رہا دیکھیں جی غوث پاک ایسے ہیں جناب شیخ عبدالقادر جیلانی ایسے ہیں بابا فرید ایسے ہیں نفی کرتا رہا کرامت اولیاء کی جب اسے کو دلائل دیے گئے سمجھایا گیا کل تائب ہوا اور معافی مانگی کہ میں پور زندگی سرکار غوث پاک دا مرید بن کے جینا گا یہ نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی سینکڑوں کی تقدیر دیکھی اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں حجرہ جناب مریم کا ہے مریم کا حجرہ ہے جناب مریم کون ہے جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں نبی نہیں ہیں ولیہ ہیں نبی کی ماں ہے ولیہ ہے نبی نہیں ہے لیکن ہوا کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے یہاں پہ جبریل آیا ہے پاس اللہ نے جناب مریم کو بیٹا دیا ہے بیٹے کا نام ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ لیکن ساق و سباق کو لے کے چلوں گا اس آیت مجیدہ علامہ قرطبی میں لکھا ہے امام التفاسیر
حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعہ کو کوڈ کیا ہے. پھر حضرت علامہ تفسیر مدہری کے اندر قاضی پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو کوڈ کیا ہے اور پھر اس کو جناب تفسیر کبیر کے اندر بھی لکھا ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس واقعہ کو کوڈ کیا ہے. جناب مریم کون تھی؟ حضرت عمران نے منت مانگی مولا اولاد نہیں ہو رہی جے تو پتر دویں تے پھر اینو متولی بناواں گے کادا بیت المقدس دا. بولو سبحان اللہ. کچھ بولو میں عقیدہ دے رہا ہوں تو انہوں کی میرے سمجھ لگے گل بڑے توجہ بنال بڑی جلدی کے ساتھ فرمایا قبلہ عبیس بھائی کہ اگر مولا تو اولاد دویں اسی وجہ کو کیوں جانے ہیں کیوں محفل سجانے ہیں کیوں ولی تو بلانے ہیں اللہ دے ولی کی کر دینے کی دن دینے کرامات اولیاء کیا ہے توجہ چاہتا ہوں. فرمایا اللہ دے ولی اللہ دے اولیاء ادھر دعا کی تھی مولا جے تو دویں پتر. اس وقت یہ روایت تھی قبلہ کہ اس وقت کرتے کیا تھے بیت المقدس کے حوالے منت مانگتے تھے اور پتر بخش کرتے تھے. یہ کیا ہوگا؟ یہ بیٹا جو ہے وہ متولی ہوگا اور اللہ کے گھر کی رکھوالی کرے گا. اللہ کے گھر کی توجہ مہمان آ رہے ہیں توجہ رکھیں اللہ دے گھر کی رکھوالی کرے گا. منت منگی ہویا کی قبلہ پروفیسر صاحب ہوا کیا؟ پتر نہ ہوا بلکہ بیٹی ہو گئی. حضرت مریم بیٹی ہوئی. حضرت ہنا حضرت آل عمران کے حوالے آپ کے ہاں بیٹی ہوئی. مہر صفدر صاحب جب بیٹی ہوئی عجیب معاملہ ہو گیا. مولا بیٹا مانا تھا اور منت تھی کہ تو بیٹا دے گا تو بیت المقدس کے حوالے کریں گے. یہ تو بیٹی ہے. اب قسمے پڑ گئے. خاتم غیب سے آواز آئی اے عمران تیری منت پوری ہو گئی. آخر مولا کہے فرمایا اے تیری بیٹی جیڑی ہے عام نہیں اے بیٹی پترا ورگی منت پوری کر. اب منت لے کر حضرت مریم کو پہنچے. اس وقت خانہ کعبہ کے متولی جو تھے یہ 35 سے قریب تھے بعد میں 27 لکھا ہے. ان میں ایک نبی تھے حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام. پرچی ڈالی کون اس کی کفالت کرے گا؟ جب پرچی نکلی حضرت زکریا کی آپ نے کفالت کی. جب کفالت کی اب آپ کا جھولا ہل رہا ہے لیکن جلانے والا نظر نہیں آ رہا. حجرائے جناب مریم ہے. حضرت زکریا فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں اب دیکھیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ. جب حجرائے مریم کے اندر آتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب آتے حجرائے مریم کے اندر کیا دیکھتے؟ بے موسم پھل. سردیاں چے گرمیاں میں پھل تے گرمیاں چے سردیاں میں پھل. میں قرآن پڑھو بولو سبحان اللہ. اچھی بولو پتر میں کی بات کھولے بولو سبحان اللہ. کلما دخل علیہا زکریا المحراب. اب بے موسم پھل یہ کرامت تھی جناب مریم کی. اب گرمیوں میں سردیوں کے پھل سردیوں میں گرمیوں کے پھل. تفسیر قرطبی ہے امام التفاسیر ہے اسماعیل حقی ہے. فرمایا جو گرمیاں دے اندر سردیاں دے پھل تے سردیاں تے گرمیاں پہ دیکھے. پھر جناب زکریا بولے فرمایا مریم ہنالک دعا زکریا ربا. اے کی ہویا ہے اے پھل کتوں آئے نے کنے کا لے آئے؟ حضرت مریم بول دیا نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے میرے کول بابا جڑے پھل آئے نے مینوں رب نے کہندے